پہلے جب میں کالج ٹائم پہ تھا تو کافی مطلب ایگزیکٹلی تو سلفی نہیں بولوں گا، لیکن ان کے کافی قریب تھا. اس سے بھی پہلے کیا تھے؟ وہ سلفی کے تھوڑا قریب تھے جب نا، اس سے بھی پہلے کیا تھے؟ جب آپ بول رہے ہیں نا سلفی سے تھوڑا قریب تھا، ہلکا پورا نہیں کہہ سکتا، تو اس سے بھی پہلے کیا تھے آپ وہ بتا دیجیے، ایک دم شروع والا بتائیے. اس سے پہلے تو کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تھی جو نہیں، لیکن مطلب کوئی نہ کوئی تھے کیا آپ وہ بتائیے نا. وہ تو میں اہل سنت سے. ہاں یہ بات صحیح بات بولی. اب آپ چلیے، آپ جو کہنا کہیں بالکل جی، ٹھیک یعنی ہے. کہ آپ پہلے بھی حنفی تھے اب بھی پہلے بھی آپ ایک منٹ، پہلے بھی حنفی تھے اب بھی حنفی ہیں. اہل سنت جی صاف کہیے کہ اہل سنت جس کو کہتے ہیں ان کا بھی مسلک حنفی ہے، دیوبندی جس کو کہتے ہیں ان کا بھی مسلک حنفی ہے. تو آپ پہلے بھی حنفی تھے اور اب بھی حنفی ہیں، تو اس طرح کہیے کہ اب بھی حنفی. نہیں، ایسا ہوا تھا کہ میں ان کی سن کے بہت امپریس ہو گیا تھا، اتنا زیادہ امپریس تھا کہ میں نے اب اہل سنت والے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا. کہ مطلب لڑنا نہیں ان دا سینس کہ ان سے دلیل مانگنا، ایسی چیزیں. پھر ایک بار مجھے کوئی عالم صاحب مل گئے. لیکن حنفی تو تھے نا. آپ توحید کے ٹاپک پہ تو کلیئر ہو نا، اہل حدیثوں کی تعلق کی وجہ سے توحید آپ کی کلیئر ہے. آپ کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، تھوڑا تقلید کے بارے میں کوشچن تھے. اور اگر کبھی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ابھی آپ درگاہ پرستی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ کب درگاہ پہ آنا چڑھا ہوا، لیکن پہلے آپ اس موقف کے تھے. آپ اہل حدیثوں میں جب قریب ہوئے تو تبھی آپ نے شرک چھوڑا تھا یا پہلے ہی چھوڑ دیے تھے؟ نہیں، پہلے سے ہی نہیں جاتے تھے، لیکن مطلب پہلے سے ہی نہیں جاتے تھے. ایک بات ہے کہ کیئرلیس کوئی ہے، لیکن ایک ہے غلط ماننا. آپ غلط مانتے تھے پہلے، ابھی آپ غلط مانتے ہیں نا، اسی لیے آپ تقلید پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، وہ چادر چڑھانا اور ویسا سب تو اس کو چلو بہت اچھا ہے. ابھی امید کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ آپ کا یہاں کا بھی کوئی سوال کلیئر ہو. تو آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ سوال ایسے پوچھے وہ لوگوں نے، یعنی احناف نے، یعنی حنفی سائڈ سے آپ کو کچھ ایسے سوال پوچھے گئے، وہ سوالات کی وجہ سے آپ حنفی بن گئے. تو میں بہت کیوریس ہوں کہ آپ کو کون سا سوال پوچھا گیا اور کون سا سوال اتنا امپورٹنٹ تھا آپ کے لیے. آپ ضرور وہ سوال پوچھیے یہاں پر. ہاں جی بالکل، بتائیے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عام آدمی قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکال سکتا تو مجتہد کو فالو کرنے میں کیا دقت ہے؟ مطلب جب سب لوگ یہی مانتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ عام آدمی خود سے ریسرچ نہیں کر سکتا، جس کو عربی نہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو وہ اگر تابعی امام کو فالو کر لے تو اس میں دقت کیا ہے؟ عام آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا. کیا عام آدمی حنفی کتابیں پڑھ کر کے خود امام ابو حنیفہ کا قول نکال سکتا ہے؟ قرآن و حدیث آپ کے حساب سے اتنی مشکل ہے، قرآن و حدیث آپ کے حساب سے اتنی مشکل ہے کہ قرآن و حدیث سے تو عام آدمی ڈائریکٹ استفادہ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اسی لیے کسی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے. تو کیا ایک عام آدمی امام ابو حنیفہ یا ان کے اصحاب کی کتاب پڑھ کر کے اس سے امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر سکتا ہے؟ اصل میں تقلید کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو سوال کا جواب دیجیے نا میرے بھائی. بنا دلیل شرعی کی کسی کی بات آپ ڈیفینیشن میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے بالکل صحیح بات کہی، میں آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کر کے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتا. میں نے آپ نے کہا، میں نے مانا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا عام آدمی، جو ایک عام سا آدمی ہے، ٹماٹر بیچنے والا جس کو مفتی طارق مسعود کہتے ہیں، ریڑھی لگانے والا، کالج میں پڑھنے والا لڑکا، کیا اس کے اندر اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ یا حنفی مسلک کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھ کر کے مسئلہ مستنبط کر لے جائے؟ یا مسئلہ مستنبط نہیں کرنا ہے، اس کو تو تقلید کرنا ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر لے جائے؟ اسی لیے تو وہ تقلید کرے گا نا، کیونکہ ارے بھائی آپ پہلے ہاں کریں یا نہ، آپ ہاں کریں یا نہ کریں، پھر بات آگے بڑھے گی نا. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا عام آدمی حنفی کتابیں پڑھ کر کے امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر سکتا ہے؟ آپ یا بولیں ہاں یا نہ، پھر اس کے بعد آگے کی بات کریں. ہاں، میرے خیال سے معلوم کر سکتا ہے. ایک عام آدمی جو ریڑھی لگا رہا ہے یا ٹماٹر بیچتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حنفی کتابیں فقہ اٹھا کر کے امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا آدمی تو نہیں کر پائے گا میرے خیال سے. نہیں کر پائے گا نا. تو جو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس مسئلے کا حل کرنے کے لیے تقلید کو ایجاد کیا گیا کہ عام آدمی کیونکہ قرآن و سنت کے استنباط ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ تم تقلید کرو، تو تقلید میں بھی تو وہ مسئلہ باقی ہی رہا نا.
کہ وہ تو تقلید میں بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک ان کی کتابوں سے نہیں معلوم کر سکتا ہے، تو مسئلے کا حل تو ہوا ہی نہیں، مسئلہ تو ویسے بھی حل نہیں ہوا۔ جس مسئلے کا حل کرنے کے لیے آپ نے تقلید کو ایجاد کیا، وہ تو تقلید ایجاد کرنے کے بعد بھی باقی رہا، بس مسئلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی قرآن و سنت سے استنباط کر کے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا تھا، تقلید ایجاد کرنے کے بعد مسئلہ تبدیل ہو گیا، پرابلم سالو نہیں ہوئی، بس پرابلم تبدیل ہو گئی۔ تقلید ایجاد کرنے کے بعد پرابلم یہ ہو گئی اس کی کہ پہلے اس کو قرآن و سنت سے مسئلہ مستنبط کرنا تھا، وہ نہیں کر پا رہا تھا، اب اس کو امام ابو حنیفہ کا مسلک معلوم کرنا ہے اور وہ نہیں کر پا رہے۔ تو تقلید جس علاج کے لیے ایجاد کی گئی وہ علاج تو اس مرض کا ہوا ہی نہیں۔ وہ تو پھر عالم کے پاس جائے گا نا، عالم اس کو سمجھا دے گا کہ کیا عالم کے پاس کیا عالم کے پاس جا کے کیا بولے گا؟ عالم کے پاس جا کے بولے گا کہ مجھے بتاؤ کیسے، کیا مطلب جو بھی جیسے نماز کا طریقہ معلوم کرنا ہے تو کیسے پڑھنی ہے، تو عالم کے پاس جا کر کے بولے گا کہ مجھے بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بولے گا وہ، عالم کیونکہ وہ جو بھی تقلید کر عالم رہے ہیں۔ ہوگا وہ اس حساب سے بتا دے گا، مطلب جو جس بھی مطلب چاروں اگر اماموں مقلد سے ہے، اگر وہ حنفی مقلد ہے تو حنفی مقلد یہی جا کر کے بولے گا نا کہ آپ مجھے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق بتاؤ نماز کیسی پڑھنی ہے، یہی بولے گا نا وہ مقلد جا کر جی کے اپنے جی مفتی سے، اور اس کا مفتی اس کو بتائے گا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز ایسی پڑھنی ہے، ہاں ایسا ہی ہوگا نا۔ تو اگر یہ اپنے مفتی کے پاس جا کر کے، دیکھو مسئلہ تو ویسے بھی اس کے پاس باقی تھا کہ وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کو مفتی کے پاس جانا پڑا، اور مفتی کے پاس جا کر کے وہ اپنے مفتی سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق بتاؤ کہ نماز کیسی پڑھنی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل تقلید ایجاد کرنے سے کہاں ہوا؟ تقلید نہیں ایجاد کی جاتی اور وہ آدمی مفتی کے پاس جاتا، یہ خود تو قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس سے مسئلے مستنبط نہیں کر سکتا ہے، پر جو مفتی ہے وہ تو قرآن و سنت کو کے مسائل کو مستنبط کرنے یا کم سے کم اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو دلیلوں کی بنیاد پر کون سا قول راجے کون سا قول راجے نہیں ہے، اتنا سمجھنے کی صلاحیت تو وہ مفتی رکھتا ہی تھا۔ تو بجائے تقلید ایجاد کرنے کے یہ کیا جاتا کہ ایک عامی سے کہا جاتا تو مفتی کے پاس جاؤ اور اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے، اس سے یہ پوچھو کہ قرآن و سنت میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ بتایا گیا، یہ پوچھو، اور مفتی اس کو امام ابو حنیفہ کا مسلک بتانے کے بجائے یہ بتاتا کہ قرآن و سنت میں نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے، تو یہ مسئلہ یہ حل زیادہ بہتر ہوتا نا اس کا۔ جی مگر دقت تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، مگر وہ تو دلیلیں دے دیتے ہیں نا کہ امام ابو نہیں نہیں حنیفہ نہیں کے نہیں نہیں، طریقے کس نے کہا پیچھے بھی بھائی، دلیلیں موجود ہیں۔ نہیں کس نے یہ کہا، یہ کس نے کہا؟ پہلی بات آپ یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا طریقہ قرآن و سنت کے موافق ہے، کچھ مسئلے میں ان کا طریقہ دلیلوں کے مطابق مرجو ہے اور امام شافعی کا طریقہ راجح ہے، کچھ مسئلوں میں ہو سکتا ہے امام مالک کا طریقہ راجح ہو۔ ہم کلیتاً تو یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کا طریقہ غلط ہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ مسائل میں امام حنیفہ کی دلیل زیادہ راجح ہے اور دوسرے ائمہ کی دلیل مرجو ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب زیادہ قوی ہے، دوسرے جو ائمہ ہیں ان کا مذہب اس کے مقابلے میں قوی نہیں ہے۔ کچھ مسئلوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بجائے امام شافعی یا جمہور علماء کی رائے دلیل کے مطابق زیادہ راجح ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کی بات غلط ہے، لیکن وہ یہ ہم دونوں نہیں یا کہتے۔ چاروں اماموں کی بات پہ ایک ساتھ عمل ہو نہیں سکتا نا۔ ایک ساتھ چاروں کی بات پر تو عمل کرنے کے لیے ہم نے کہا ہی نہیں، ہم نے کہا ہے کہ جس کی بات دلیل کے موافق زیادہ راجح ہے اس پر عمل کیا جائے، ہم نے تھوڑی کہا کہ چاروں پر ایک ساتھ عمل کیا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسئلے میں جب اتفاق ہو گیا تو سب کی بات مان لو، جب اختلاف ہو گیا ہے تو یہ دیکھنے کے بجائے کہ میں اپنے امامی کی بات مانوں گا اختلاف میں، یہ دیکھ لو کہ دلیل میں کس کی بات زیادہ قوی ہے۔ ایک مقلد میں اور ایک اہل حدیث میں یہی فرق ہے نا کہ جب اختلاف ہوتا ہے، دیکھو جہاں پر اتفاق ہے وہاں پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر یہ دیکھ لیا جائے کہ دلیل کے مطابق کس کا قول زیادہ راجح ہے، اس کی بات لے لی جائے۔ اہل حدیث کہتا ہے راجح جس کی بات دلیل کے موافق زیادہ ہے وہ لے لو، مقلد کہتا ہے نہیں صرف اپنے امام کا قول لو۔ یہ فرق ہے اصل میں۔ تو سرفراز بھائی دقت یہاں پہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی تو دلیل سمجھنے کے لائق ہی نہیں تھا نا، تو وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ دلیل جو وہ دے رہے ہیں یہ زیادہ قوی ہے یا وہ زیادہ قوی تھی جو حنفیوں نے دی یا مطلب کسی اور نے بھی دی؟ تو مطلب میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بتائیں آدمی آپ، تو دلیل جو سمجھنے کے مفتی دلیل سمجھنے کے لائق ہے کہ نہیں؟ ہاں مفتی تو ہے، مفتی دلیل سمجھنے کے لائق ہے، تو وہ مفتی سے یہ کیوں کہتا ہے کہ میرے مسلک کا
فتوا بتاؤ. مفتی سے یہ کہنا کہ دلیل کے موافق جو زیادہ راجح ہے وہ بتاؤ. اس کو آپ نے ایک حنفی مقلد کو آپ اس بات کا پابند کیوں بناتے ہیں کہ وہ جا کر کے اپنے امام کا مسلک پوچھے گا؟ وہ مفتی سے یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا ہے کہ مجھے جو دلیل کے موافق زیادہ راجح ہے وہ بتاؤ؟ اس کو آپ نے پابند کیوں بنایا ہے؟ ہوا یہ تو سرفراز بھائی، انہوں نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ بنا دلیل شرعی کی کسی کی بات کو ماننا. اگر وہ مفتی کی بات مانے گا تب بھی تقلید تو اس کی ہو جائے گی نا، کیونکہ وہ بنا دلیل شرعی کے مان رہا ہے. تقلید چاہے نہیں ایسے دیکھیے، کرے یا ابھی اس مفتی کی کرے. میں آپ سے جو آپ سے سوال کیا اس کا مجھے جواب دیجیے تاکہ میرے ذہن میں بھی مسئلہ کلیئر ہو. دیکھیے، آپ نے ایک آدمی کو، چلیے میں نے تسلیم کیا کہ ایک عامی دلیل کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ مفتی کے پاس ہی جائے گا. ہم مفتی سے استفادے کا انکار نہیں کرتے. اس کو فقہی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے تقلید کہا نہ جائے یا نہ کہا جائے، وہ صرف ایک لفظی اختلاف ہے. ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں، آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق ہوں کہ عامی آدمی مفتی سے جا کر کے سوال کرے گا. اس پہ نہ میرا اختلاف ہے نہ آپ کا اختلاف ہے. اختلاف کس جی بات پر ہے کہ جا کر کے سوال کیا کرے گا. اختلاف اس بات پر ہے کہ مفتی سے جا کر کے سوال کیا کرے گا. میں ایک اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ جب وہ مفتی کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے دلیل کے موافق صحیح مسئلہ بتائیں. اور آپ مقلد ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جائے گا اپنے مفتی کے پاس تو اپنے مفتی سے یہ کہے گا کہ مجھے میرے امام کے مطابق فتوا دو. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، بھائی آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آپ نے ایک عامی کو یہ کیوں کہا کہ وہ دلیل کے موافق فتوا طلب کرے، تو میں کہوں گا کیونکہ دلیل کی اتباع کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. تو جتنا اس کے اندر علمی استطاعت ہے اتنا وہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ اس کے رسول کی استطاعت کروں. اب اس کے اندر تحقیق کی اتنی استطاعت تو نہیں ہے، پر اتنی استطاعت ہے، وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتا، اس میں وہ محروم ہے، اس وجہ سے مجبوری میں اس کو مفتی کے پاس جانا پڑ رہا ہے. پر اس کے اندر اتنی استطاعت تو تھی نا کہ جو مفتی قرآن و سنت سے مسئلہ مستنبط کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس اختلاف میں وہ دلیلوں کی قوت اور طاقت کو جانچ سکتا ہے، تو وہ جا کر کے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے کہ میں دلیل ہی کی اتباع کروں. تو وہ مفتی سے جا کر کے کہہ رہا ہے براہ کرم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں میرے مسئلے کا حل بتائے، کیونکہ قرآن و سنت کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ہم جو چیز واجب کر رہے ہیں مستفتی پر، اس کی ہم دلیل دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ایک بندہ ہے عامی، وہ جب مفتی کے پاس جائے گا تو وہ دلیل کے موافق مسئلہ نہیں پوچھے گا بلکہ اپنا مسلک وضاحت کرے گا کہ میں حنفی مسلک کا ہوں اور براہ کرم مجھے حنفی مسلک کے مطابق فتویٰ بتاؤ. شافعی عامی ہے، وہ شافعی مفتی کے پاس جائے گا تو وہ شافعی مفتی سے کہے گا براہ کرم مجھے شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ بتاؤ. تو یہ جو آپ نے ایک عامی پر ایک مذہب کو پابند رہنے کا فریضہ عائد کر دیا کہ وہ اپنے مذہب سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ سرفراز بھائی ایک مذہب پہ اس وجہ سے رہا جاتا ہے کیونکہ دو ایک ساتھ فالو نہیں کیے جا سکتے. جیسے مان لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مانتے ہیں. ایک ایگزامپل چھوٹا سا، جیسے وضو کا مسئلہ ہے تو امام ابو حنیفہ کے اس میں فقہ میں وہ 1/4 سر کا وضو، مطلب 1/4 سر کا مسح فرض ہے، اور امام شافعی کے فقہ میں 3 بال کا بھی وضو ہو جائے گا. تو اگر امام شافعی والے طریقے سے وضو کر رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوا. یہ جیسے عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، وہ امام شافعی والے مسئلے فقہ میں جلدی شروع ہو جاتی ہے اور امام ابو حنیفہ والے فقہ میں تھوڑی دیر سے شروع ہوتی ہے عصر کا ٹائم، اور دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں. دونوں دلیلیں دونوں طرف سے دے دیتے ہیں، تو اس میں عام آدمی کیا کرے گا؟ پھر تو کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا نا. تو ہم بھی تو یہی بول رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں اگر کسی ایک کو سلیکٹ کیا تو اس پر یہ کیوں لازم کیا جا رہا ہے کہ ہر مسئلے میں اسی کو سلیکٹ کرے گا؟ مان لو بھائی ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ صحیح لگ رہا ہے، تو اس پر یہ کیوں لازم ہے کہ فجر کے مسئلے میں بھی وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کرے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس میں کیا غلط ہے؟ جیسے اہل حدیث کے یہاں پر جیسے وضو کے مسئلے میں جیسے بھی میں نے بتایا کہ حالت 3 حیض کا انتظار کرے گی یا 3 طہر کا انتظار کرے گی، تو ایک مسئلے میں ہم کو امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ صحیح لگتی ہے تو اس مسئلے میں ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے لے لی. اگر ایک مسئلے میں نے امام ابو حنیفہ کی رائے لی تو یہ کیوں لازم ہے کہ ہر مسئلے میں ان کی رائے لوں، چاہے دلیل اس کے خلاف کتنی بڑی کیوں نہ ہو؟ یہ کیوں لازم ہے مجھ پر؟
ٹھیک ہے, ایک ہی مسئلے میں آپ اگر ایک ہی مسئلے میں آپ بول رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں دو الگ الگ ائمہ کو فالو نہیں کر سکتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. اگر دو ائمہ کو فالو نہیں بھی کر سکتا ہے تو بھی وہ چوز کس بنیاد پر کر رہا ہے, یعنی ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے امام شافعی کو لے رہا ہے, اور ایک مسئلے میں تو امام شافعی کو کیوں لے رہا ہے, وہ اس مسئلے میں اس نے امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑا ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ شافعی ہے. یہ میں آپ کا سوال نوٹ کر لیتا ہوں, ایک بار میں ان سے بھی پوچھ لوں گا, پھر اگر ہاں, آگے آپ اچھا کبھی ایک ٹائم سوال دیں یہ گے تو. پوچھیے, دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں جہاں پر آپ کو دو میں سے کسی ایک امام سے آپ کی ایک ہی امام کی رائے آپ کو لینی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا جو انتخاب ہے اس کی بنیاد میرا مسلک نہیں, قرآن و سنت ہونا چاہیے. آپ اپنی حد تک کوشش کریں کہ میں دلیل کو فالو کروں. آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی استطاعت بھر تحقیق اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے. جہاں آپ کی تحقیق استطاعت نہیں رہ جاتی ہے وہاں اللہ رب العالمین نے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں کی ہے. بھائی مجبوری میں تو انسان کے لیے مردار کھانا بھی حلال ہے, لیکن اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے تحقیق کی کہ کم سے کم میں اپنے مفتی سے جا کر کے بول دوں کہ بھائی مجھ کو دلیل کے مطابق فتویٰ دینا, کسی امام کی مسلک کے مطابق فتویٰ نہیں دینا, تو میں اپنی حد تک کہ میری اتنی استطاعت کی میں نے اتنی تحقیق کی, اس سے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واجب نہیں کی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے میں مان لی کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی رائے لے لی اور ان کا مسلک میں نے لے لیا, تو مجھ پر یہ کیوں لازم ہے کہ ہر مسلک میں امام ابو حنیفہ ہی کی رائے لوں گا اور ان کے مسلک کے باہر ہی نہیں جا سکتا؟ یہ کس نے مجھ پر واجب کیا ہے, ایک عامی کی حیثیت سے مجھ پر کس نے واجب کیا ہے؟ یہ میں اگر آپ نیکسٹ ٹائم موقع دیں گے تو میں بہتر پوچھتا ہے, رہوں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات آپ سے ہوئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. میں انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اگلے منگل کو میں موجود رہا, میں سفر پر ہوں, کنفرم نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن میں موجود رہا تو ہم لوگ انشاءاللہ ان دو سوالوں پر اپنے گفتگو کا اگلی مرتبہ آغاز کریں گے. میں بہت دل سے خوشی ہوئی کہ ہم لوگ اتنی نرمی سے بات کی, آپ نے بھی بہت سمجھداری کا ثبوت دیا. دیکھیے ہمارے پاس جو بات کرنے کے لیے آتا ہے نا اس سے ہم بات کرتے ہیں, جو مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے اس سے مناظرہ کرتے ہیں. آپ افہام و تفہیم کے لہجے میں بات کر رہے تھے تو بہت اچھی بات ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکت دے, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث بغیر پہندی کے لوٹے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. کمنٹ پہ ایک صاحب نے لکھا ہے, بھائی اگر ایک مسلک میں ایک امام کے قول کو چھوڑ کر کے دوسرے امام کے قول کو لینا ہے, اس کو بغیر پہندی کا لوٹا ہونا کہتے ہیں, تو آپ بھی تو اپنے مسلک کے اندر بغیر پہندی کے لوٹے ہیں. میں 10 مسائل آپ کو بتاؤں جس میں امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہے, اور اس مسئلے میں آپ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے صاحبین کی رائے لیتے ہیں, تو آپ بھی بغیر پہندی کے لوٹے ہیں. چہرے کے پردے کے بارے میں ذرا معلوم کریں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے, اور دیکھیں کہ آپ کے علماء کس کی رائے پر فتویٰ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو آپ اپنی عورتوں کو کل سے چہرے کا پردہ کروانا منع کر دیں, کہہ دیں کہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر آپ اپنے مسلک کے اندر رہ کر کے بغیر پردے کا لوٹا بن سکتے ہیں, 10 مسائل ہیں. ابھی جمعہ کے خطبے کے بارے میں نے بتایا کہ جمعہ کا خطبہ غیر عربی زبان میں ہو سکتا ہے. اس پہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہی ہے کہ غیر عربی زبان میں, اگرچہ کہ وہ قادر بھی ہو عربی بولنے پر, پھر بھی غیر عربی زبان میں وہ جمعہ کو خطبہ دے سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے, لیکن احناف جو ہے اس رائے کو چھوڑ کر کے صاحبین کا فتویٰ لیتے ہیں, اور کتنے مسائل میں صاحبین کی رائے چھوڑ کر کے امام حنیفہ کا فتویٰ لے لیتے ہیں. ابھی پچھلی مرتبہ جو مسئلہ چھیڑا تھا عصر کی نماز کا, کہ وقت کا مسئلہ, اس میں صاحبین کی رائے کی عصر کی نماز ایک مثل پر ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ چھوڑ کر کے اپنے صاحبین کو اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیتے ہیں. گستاخی رسول کی سزا قتل ہے کہ نہیں, امام ابو حنیفہ کی رائے کی وہ قتل نہیں ہے, گستاخی رسول کی سزا قتل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے, تو گستاخی تو اس سے کم تر جرم ہے, تو اس کو کیوں قتل کیا جائے گا. لیکن دوسرے آپ کے ائمہ کے رائے کی روشنی میں گستاخی رسول کو قتل کی سزا حنفی علماء دیتے ہیں. تو اگر اس وجہ سے کہ ہم بعض مجتہدین کی رائے دلیل کی بنیاد پر چھوڑ کر کے دوسرے مجتہدین کی رائے لے لیتے ہیں, آپ ہم کو بغیر پہندے کا لوٹا بول رہے ہیں, تو یہ بغیر پہندے کے لوٹے آپ بھی ہیں بھائی. آپ بھی اپنے مسلک کے درمیان رہ کر کے کبھی امام حنیفہ کو لے لیتے ہیں, کبھی امام ابو یوسف کو لیتے ہیں, کبھی محمد بن حسن الشیبانی کو لے لیتے ہیں. تو اس کا جواب دینا بھی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.